محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. لپٹ کر دیر تک در و دیوار سے لوگ روئیں گے، لپٹ کر در و دیوار سے لوگ روئیں گے، میں ایسی سوگ میں لپٹی جوانی چھوڑ جاؤں گا۔ مٹاؤ گے کہاں تک تم میری یادیں میری باتیں، مٹاؤ گے کہاں تک تم میری یادیں میری باتیں، میں ہر ایک موڑ پر نشانی چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ تھانہ سوہدرا نے 8 فلٹر پوائنٹ لگا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہمارے خدمت خلق کے منصوبہ جات ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ آپ اہل حدیث یوتھ فورس کے یہ 7 والا پلاٹ ہم نے لے لیا ہے۔ الاحسان مرکز اہل حدیث یہاں پہ تعمیر ہوگا۔ چوک علامہ احسان الہی ظہیر شہید میں علامہ احسان کے نام کے ساتھ ہی ایک مرکز تعمیر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے سال جو کانفرنس ہوگی وہ ہمارے اپنے مرکز کے جگہ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ ان کے خطاب سے قبل یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ یہ جو تحریک نفاذ اسلام کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے، طاغوتیوں کو، آمروں کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ قریہ قریہ شہر شہر یہ تحریک یہ نفاذ اسلام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ آج چوک علامہ احسان میں یہ نفاذ اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگلے جمعہ 17 تاریخ کو جمعہ والے دن گلہ منڈی مین بازار میں عالم اسلام کی عظیم شخصیات انشاءاللہ خطابات فرمائیں گی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی تصویر، علامہ ابتسام الہی ظہیر بھی خطاب فرمائیں گے، قائد یوتھ فورس بھی خطاب فرمائیں گے، حافظ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری بھی خطاب فرمائیں گے، دیگر علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، شہزادہ اہل حدیث اور قائد انقلاب، طاغوت کی اور آمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے، آمریت کے بتوں کو پاش پاش کرنے والے، میری مراد حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں قابل صد احترام بھائی مجاہد انتھک، بہادر، غیرت مند حافظ محمد راشد اقبال محمدی صاحب کا کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو مزید عزتوں سے نوازے، رفتوں سے نوازے۔ سامعین محترم، میرے بھائی نے بتوں کی بات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر بتوں کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا
تو مکہ کے وڈیروں نے، مکہ کے چودھریوں نے، مکہ کے حکمرانوں نے، مکہ کے بڑے بڑے بہادر سپہ سالاروں نے بڑی بڑی پابندیاں عائد کی تھی، سوشل بائیکاٹ ہوئے تھے اور ڈرانے دمکانے کی کوششیں ہوئی تھی، لالچ دیے گئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے وہ تحریک جو توحید کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی، کائنات کی آنکھ نے دیکھا تھا، مخالفتوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، مصائب کے باوجود، آلام کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، اللہ کے فضل و احسان سے اللہ رب العزت نے اس توحید کی تحریک کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ آج بھی نوجوانوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ اگر اس تحریک میں حصہ دار بنو گے تو تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، علماء تمہارے پروگراموں میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں آج بھی راشد اقبال محمدی سے یہ کہہ رہا تھا کہ راشد بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل خالصتاً اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے، ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہ جلسے، یہ پروگرام خالصتاً اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اور راشد بھائی، میں تجھے مبارک دیتا ہوں، آپ کو بھی اپنے رب کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج اللہ رب العزت نے اہل حدیث کے سٹیج کو، اہل حدیث کے سٹیج پہ علامہ شہید کے مشن کے وفاداروں میں اور علامہ شہید کے مشن کے غداروں میں واضح فرق کر دیا ہے۔ جس سٹیج کے اوپر علامہ شہید کے مشن کا وفادار ہوگا، اس سٹیج کے اوپر اللہ رب العزت علامہ شہید کے مشن کے غدار کو بیٹھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، تلوارہ کے رہنے والوں، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں، ہم صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہم صرف اور صرف احیاء سنت رسول اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہم صرف اور صرف محمدی نظام کو لانے کے لیے، طاغوتی نظام کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، ہم پاکستان میں اہل حدیثوں کو جگانے کے لیے نکلے ہیں، ہم اہل حدیث کے مذہبی اور سیاسی تشخص کو منوانے کے لیے نکلے ہیں، ہم سوئے ہوئے اہل حدیثوں کو جگانے کے لیے نکلے ہیں، ہم اہل حدیث کی قوت اور طاقت کو منوانے کے لیے نکلے ہیں، ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے
اہل حدیث یوتھ فورس کا کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی اجلاس ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر نفاذ اسلام کا پیغام موجود نہ ہو۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہم نفاذ اسلام کے لیے نکلے ہیں، اور بھائیو یہ وہ مشن ہے جس کے لیے علامہ شہید نے اپنا خون پیش کیا تھا۔ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کٹوایا تھا۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے حبیب الرحمن یزدانی نے خنجر کھائے تھے، اپنے جسم کو بم سے چھلنی کروایا تھا۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سب سے پہلے صدر جناب محمد خان نجیب رحمہ اللہ نے اپنی جوانی پیش کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی اہل حدیث نوجوان یہ عزم کر کے نکلا ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کا پرچم بلند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اہل حدیث نوجوان انشاءاللہ تعالی چین سے بیٹھے گا نہیں، میدان عمل میں حرکت میں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب اس ملک کے اندر اہل حدیث سر اٹھا کے چلے گا۔ اہل حدیث کا سیاسی اور مذہبی تشخص تسلیم کیا جائے گا اللہ کے فضل و احسان سے۔ اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ نوجوان بھائیو، آپ کو جو اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت عطا کی ہے، اس طاقت کو نفاذ اسلام کے لیے استعمال کرنے کا عزم کرو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ طاقتیں، آپ کی یہ قوتیں، آپ کی یہ جوانیاں ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، سینٹ کی سیٹ کے لیے نہیں، قومی اسمبلی کی ممبری کے لیے نہیں، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف مدینے والے کے دیے ہوئے نظام کے نفاذ کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، فلاں بڑا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، لوگ تانے دیتے تھے کہ ابو جہل بھی ساتھ نہیں ہے، ابو لہب بھی ساتھ نہیں ہے، عتبہ شیبہ بھی ساتھ نہیں ہے، بیرونی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ یہ غربت کے مارے ہوئے، یہ غربت کے ستائے ہوئے کیا انقلاب لے کے آئیں گے، یہ کیا کریں گے؟ لیکن پھر کائنات کی آنکھ نے دیکھا، جو حق کا پرچم لے کے بلند ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے روم و ایران کے حکمرانوں کو بھی ان کے پاؤں کے سامنے، ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بھائیو، ضرورت صرف اس چیز کی ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی ہے کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔